اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ تمام دیکھنے اور سننے والے ہمارے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں کا ہم اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل قادری مسلم پہ خوش آمدید کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری اللہ پاک سے دعا بھی ہے کہ وہ آپ تمام حضرات کو ہمیشہ خیر سے رکھے۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جن گھروں میں غربت ہے، بہت ہی زیادہ غریبی ہے، تنگ دستی ہے، رزق کی بہت کمی ہے، گاڑی نہیں، گھر نہیں، بچوں کی پڑھائی کے لیے، گھر کی ضرورتوں کے لیے پیسے نہیں، کھانے کے لیے اچھی غذا نہیں، صحت کے لیے اچھی غذا نہیں، علاج کروانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ہر وقت بیماریوں نے گھیر رکھا ہے۔ تو پیارے دوستو، ان کے لیے آج میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو ایسے مبارک نام بتانے والا ہوں جو گھر کے اندر بیوی ہے۔ بیوی کا گھر کے اندر بہت ہی اہم کردار ہے میرے پیارے دوستو۔ رات کو سونے سے پہلے جس طریقے سے میں آپ کو یہ وظیفہ بتانے والا ہوں، گھر کی عورتوں نے اگر یہ رات میں سونے سے پہلے وظیفہ کر لیا، یہ عمل کر لیا، تو آپ کے گھر والے تو الگ، آپ کے ہمسایہ، آپ کے رشتہ دار، آپ کے آس پڑوس والے سبھی دنگ رہ جائیں گے کہ ان کے گھر میں آخر اتنی دولت کہاں سے آ گئی، ان کے گھر میں اتنا رزق کہاں سے آ گیا، اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ یہ عقل کے خلاف بات ہوگی پیارے دوستو، لیکن لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ وہ ایک دن میں چاہے تو فقیر کو بادشاہ بنا دے، اور ایک دن میں چاہے تو بادشاہ کو فقیر بنا دے۔ پیارے دوستو، بیویاں گھر کی زینت ہوتی ہیں، بیویاں گھر کی شہرہ ہوتی ہیں، بیویاں گھر کی سکون ہوتی ہیں، گھر کی رونق ہوتی ہیں۔ اکثر ان گھروں میں رزق کی تنگی رہتی ہے، پیسوں کی تنگ دستی ہو جاتی ہے کہ جن گھر میں عورتوں کا احترام نہیں کیا جاتا، کہ جن گھر میں عورتیں تکلیف میں رہتی ہیں، جن گھر کی بیویاں غم میں رہتی ہیں۔ پیارے دوستو، اکثر خاوند اپنے بیویوں کی عزت نہیں کرتے، ان سے محبت سے بات نہیں کرتے، خود کے لیے اچھا لباس لیتے ہیں، اچھے کپڑے لیتے ہیں، لیکن بیویوں کو پوچھتے تک نہیں، ان کے لیے اچھے کپڑے تک نہیں دلاتے، بیوی کے لیے اس لیبل کے کپڑے نہیں لیتے کہ جس لیبل کے لیے خود کے لیتے ہیں۔ کچھ گھروں کا تو ایسا ماحول ہے کہ وہ بیویوں کے لیے عید پہ بھی نئے کپڑے نہیں لیتے، خود تو اچھی غذا کھا لیا کرتے ہیں لیکن بیوی کو اچھی غذا نہیں کھلایا کرتے۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، آپ کی ہی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں کہ جس کے وجہ سے گھر میں تنگ دستی آتی ہے، رزق میں برکت نہیں ہوتی، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کو صرف دو ایسے الفاظ بتانے والا ہوں کہ گھر کی عورتیں، گھر کی بیویاں اگر یہ دو الفاظ رات کو پڑھ کے سو جائیں تو وہ گھر جنت کا ٹکڑا بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا عطا کرے گا، آپ کو اتنی دولت عطا فرمائے گا کہ آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا، آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ آپ کے گھر میں اتنی دولت آئے گی، آپ کے پاس اتنا رزق آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ایسی جگہوں سے آپ کو رزق عطا کرے گا کہ جہاں سے آپ نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ اسی لیے پیارے دوستو، گھر کے اندر امن ہونا چاہیے، چین و سکون ہونا چاہیے، بیویوں کو خوش رکھنا چاہیے، لیکن اس بیچ میں عورتوں کی بھی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، بیوی کی کچھ بھی غلطی ہوتی ہے۔ جب مرد حضرات کام کر کے آتے ہیں، تھکے ہارے آتے ہیں، آفس سے آتا ہے، اپنے جاب سے آتا ہے، تو اکثر بیویوں کے بال بکھرے ہوتے ہیں، چہرے پہ کوئی رونق نہیں ہوتی، چہرے پہ کوئی مسکراہٹ نہیں ہوتی، گھر کے اندر صاف صفائی کا اہتمام نہیں رہتا، کوئی کپڑا ادھر پڑا ہے تو کوئی کپڑا ادھر پڑا ہے۔ جب شوہر گھر پہ آتا ہے، خاوند گھر آتا ہے، تو ایسی چیزیں دیکھ کر اس کا دل خوش نہیں ہوتا، اس کے ذہن اور ٹینشن میں چلا جاتا ہے، اس کا دل خوش نہیں ہوتا، وہ اطمینان نہیں پاتا۔ کچھ لوگ تو غصے میں آ کر بول پڑتے ہیں، لیکن کچھ خاوند کچھ اپنے غصے کو کنٹرول کر کے خاموشی سے بیٹھ جایا کرتے ہیں اور کچھ بولتے نہیں۔ جس بیوی کو اپنے خاوند کے مرتبے کا پتہ نہیں ہوتا، اس کے مقام کا پتہ نہیں ہوتا، اکثر انہی وجہ سے گھر کے معاملات اچھے نہیں چلتے، گھر میں رونق نہیں رہتی۔ پیارے دوستو، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اور وظیفے کا طریقہ مکمل اچھے سے بتانے سے پہلے میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل قادری مسلم پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم روزانہ ایسی ہی مزید معلوماتی ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے
پیارے دوستو، میری ماں بہنوں، یہ باتیں آپ سبھی لوگوں کو بتانا اس لیے ضروری تھا کیونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب خاوند گھر پر کام سے لوٹ کر آئے، اپنے کام سے واپس ہو کر آئے، تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اچھے سے تیار ہو کر رہے، چہرے پر مسکراہٹ رکھے، اچھا لباس پہن کر رہے، تاکہ جب اس کا خاوند آئے تو اسے دیکھ کر خاوند کا دل خوش ہو جائے، اسے اس بات کی خوشی ہو کہ اس کے گھر میں امن و سکون ہے۔ اگر آپ اچھے لباس پہن کر رہیں گی، اچھے سے تیار ہو کر رہیں گی، تو شوہر آئے گا، آپ کو دیکھے گا، اس کا دل خوش ہوگا، اور جب وہ خوش ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اتنا کرم کرے گا، اس گھر پر اتنی رحمتیں نازل ہوں گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے، اتنا رزق ہمیں کہاں سے مل رہا ہے، اتنی خوشیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ جب میاں بیوی خوش ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، آرڈر دیتا ہے، اس گھر کے اندر بہت ہی سکون ہے، امن ہے، جاؤ اس گھر میں رحمتوں کی بارش کرو، جاؤ یہاں سلامتی لے کر جاؤ، برکتیں لے کر جاؤ۔ پیارے دوستو، جب میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں، کسی بھی بات کو لے کر اگر ان میں اختلاف ہو جاتا ہے، کسی بھی بات کو لے کر لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، تو جب اس گھر کے سارے لوگ سو جایا کرتے ہیں، شیطان اکڑ میں ہوتے ہیں، وہ اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ میاں بیوی کے بیچ جھگڑا ہو رکھا ہے۔ پیارے دوستو، جو سب سے بڑا شیطان ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ خوش تب ہوتا ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں لڑا کرتے ہیں۔ وہ اپنے شاگردوں سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ آج کس نے کیا کام کیا، آج کس نے کس سے کیا غلط کام کروایا، کیا گناہ کروایا۔ جب کوئی شیطان کہتا ہے کہ میں نے آج آپس میں میاں بیوی کو لڑوایا، وہ آپس میں بہت محبت سے رہا کرتے تھے، بہت سکون سے رہا کرتے تھے، میں نے انہیں لڑوا دیا، ان میں بڑی اچھی بول چال تھی، ان کا تعلق بڑا اچھا تھا، لیکن میں نے ان میں فساد کروا دیا، تو شیطان اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ اپنے شاگرد کو بلا کے اپنے کرسی پہ بیٹھاتا ہے، وہ اپنے مقام پہ اس چھوٹے شیطان کو بیٹھاتا ہے کہ جس نے میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا کروایا ہوتا ہے۔ تو سوچئے کہ شیطان یعنی ابلیس کتنا خوش ہوتا ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں لڑا کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ میاں بیوی جب آپس میں لڑتے ہیں تو کتنا یہ شیطان کا سب سے پسندیدہ کام ہے، میاں بیوی کو آپس میں لڑانا۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس فتنے سے بچو، اس طرح کے فساد سے بچو، ایسے برے کام سے بچو، گھروں کے اندر آپ لڑائی جھگڑوں سے محفوظ رہو، اس طرح کے فساد سے دور رہو۔ جب آپ لڑائی جھگڑوں سے دور رہو گے تو آپ کے گھر میں برکتیں ہوں گی، رحمتوں کی بارش ہوگی۔ پیارے دوستو، اب ہم وظیفے کی طرف چلتے ہیں اور وظیفے کا طریقہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ جب آپ رات میں نماز پڑھ لیں تو آپ نے نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ جو بھی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، بہتر تو یہ ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، لیکن اگر آپ کو کوئی بھی درود پاک نہیں آتا تو آپ صرف اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ تو پیارے دوستو، آپ صرف صلی اللہ علی محمد بھی ایک مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پیارے دوستو، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو اسم مبارک پڑھنے ہیں، یا اللہ یا نافع، یا اللہ یا نافع، یا اللہ یا نافع۔ اس میں ایک نام جاتی ہے اور ایک نام شفاتی ہے، اس میں ایک نام کا مطلب ہے نفع پہنچانے والے۔ پیارے دوستو، یہ دونوں نام ملا کر آپ نے کل 101 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ 101 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے پڑھیں، یا اللہ یا نافع یہ ایک مرتبہ، یا اللہ یا نافع یہ 2 مرتبہ، یا اللہ یا نافع یہ 3 مرتبہ۔ اسی طریقے سے آپ نے مکمل 101 مرتبہ یہ نام ملا کر پڑھ لینا ہے، اور آخر میں بھی آپ نے ایک مرتبہ وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وظیفہ عورتوں کے لیے خاص ہے، اگر ان کے خاص ایام بھی چل رہے ہوں تو یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہیں۔ آپ جب بھی اس کو شروع کریں تو آپ ایک بھی دن کا غیب نہ کریں، آپ اس کو ہر دن پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ رات میں سونے سے پہلے آپ نے ہر روز یہ عمل کر لینا ہے، یہ وظیفہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ آپ اس کی برکت سے دیکھیں گے کہ ایک ہفتے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کو وہاں سے رزق عطا کرے گی جہاں سے آپ نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا، جہاں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک کی ذات آپ کو وہاں سے رزق عطا فرما دے گی جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ آپ کو وہاں سے دولتیں ملنے شروع ہو جائیں گی، آپ کو وہاں سے رزق ملنا شروع ہو جائے گا۔
گھر کے اندر خوشیاں آنا شروع ہو جائیں گی، گھر کے اندر امن و سکون پیدا ہوگا، گھر کے اندر اتنا سکون ہوگا، اتنا چین ہوگا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے، دیکھنے والے بھی حیران رہ جائیں گے کہ آخر ان کے گھر میں اتنے سکون کہاں سے آیا، اتنا امن کہاں سے آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو دو اسم ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت طاقت رکھی ہے، اس میں بڑا نور، جمال اور کمال ہے۔ میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، یہ بڑا ہی مبارک نام ہے، اللہ پاک کے بہت ہی عظیم نام ہے، اس میں ایک شفاتی نام ہے اور اللہ پاک کا ایک ذاتی نام ہے۔ جب آپ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو اس کی پاور کا پتہ چلے گا، آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ پاک نے ان ناموں میں کتنی پاور رکھی ہے، کتنی برکت رکھی ہے۔ میرے پیارے دوستو، میری ماں بہنوں، آپ اس وظیفے کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستو احباب تک خوب شیئر کریں، اپنے اہل و عیال تک خوب شیئر کریں تاکہ انہیں بھی اس سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام گھروں کے اندر خوشیاں لائے، امن لائے، سکون لائے۔ ہر گھر میں جو رزق کی تنگ دستی ہے، اللہ پاک اس گھر سے رزق کی تنگ دستی کو دور فرما دے۔ جتنے بھی مومن بھائی پریشان ہیں، اللہ پاک ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ہر گھر میں سکون دے، رحمتیں نازل فرمائے، برکتیں نازل فرمائے، ہر گھر میں دولت کی فراوانی ہو، رزق کی جو تنگی ہو وہ ختم ہو جائے۔ اور جو میری ماں بہنیں بھی اس عمل کو کریں، اللہ پاک انہیں اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ امید کرتا ہوں پیارے دوستو آپ کو یہ وظیفہ ضرور پسند آیا ہوگا، پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں، ثواب کی نیت سے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے کسی ایسی ہی پیاری سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔